ہم بچوں کو انگلش اسکولوں میں تو پڑھا لیتے ہیں کہ یار نہیں بچوں کو انگلش اسکول میں پڑھائیں کہ انگلش سیکھ جائیں میرے بچے، لیکن ہم اپنی مادری زبان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، بچوں کو نہیں اس سکھاتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ میرے ساتھ پاکستان ہند قوان تحریک کے صوبائی صدر محمد اکبر سیٹھی صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اس تحریک کا مقصد کیا ہے، یہ تحریک کس حد تک متحرک ہے اور اس تحریک کے قیام کا خیال ان کو کیسے آیا۔ سیٹھی صاحب آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ سیٹھی صاحب، یہ تحریک کب قیام میں آئی اور اس سے ہند قوان برادری کو کیا فائدہ ہے؟ تحریک جو ہے پاکستان قومان تحریک یہ سٹارٹ ہوئی ہے 2016 سے، اور میں اس کا حصہ بنا ہوں 2018 میں۔ مقصد اس کا تھا، میں نے اس کو اسٹڈی کیا کہ کیوں آخر اس تحریک کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، تو اس کو میں نے یہ جب دیکھا کہ یار قومیت زبان فروغ نہیں پا رہی، ہمیں وہ درجہ یا وہ ہمیں ایک مقام نہیں مل رہا، ہماری جو جو ہند قوان قومیت ہے برادری کو ملنا چاہیے جیسے جو اس کی اور قوموں مستحق ہے۔ کو مل رہا ہے معاشرے میں، وہ چیز نہیں مل رہی تھی، کیونکہ ہند قوان قومیت جو ہے نا وہ بٹی ہوئی ہے۔ میں اس چیز کو، قومیت کو سب سے پہلے نا ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زبان کیا ہے۔ زبان ہے ہماری ہند کو، جب اس کی ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو پینینی جو تھا، جو محقق تھا جس نے اس کے اوپر سرچ کیا تھا ہندکو زبان کا، تو اس نے کہا کہ یہ تقریباً 5000 سال پرانی زبان ہے۔ اس کے لب و لباب اور اس کا لہجہ اور اس کی جو لکھاوٹ اور رسم الخط ہے وہ آج بھی مصر کے میوزیم میں آپ کو مل سکتی ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب انگریز قابض ہوئے ہندوستان کے اوپر، تو جو لکھنے والے لکھاری تھے یا مصنف تھے جن کے پاس یہ ڈیٹا تھا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیے کہ یار جب ہم بچ جائیں گے تو ہم یہ اپنا ڈیٹا سارا نکالیں گے۔ کچھ لوگوں نے جلا دیے، کچھ لوگوں نے دریابرد کر دیے۔ میں اگر اس زبان کی بات کروں، اگر میں 400-500 سال پرانی بھی بات کروں، تو یہ خطے کی زبان ہے۔ اب خطے کی میں اگر بات کروں تو یہ خطہ جو ہے انڈو آرین سے زبان کو سٹارٹ کرنے والی جو ایک قوم تھی وہ سٹارٹ کیا انہوں نے، اور یہ ہندوستان کے خطے سے چلتی ہوئی پاکستانی خطے اور پاکستان سے نکلتے ہوئے افغانستان کی ہلمند کی پہاڑیوں تک یہ ہند کو زبان بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی ہے۔ اب ہند کا معنی دریائے ہند سے نکلا، جس کو ہندوستان میں جب ہندوستان بر صغیر پاک و ہند ایک تھا تو یہ دریائے ہند تھا۔ جب پاکستان مطلب الگ ہوا ان سے، تو پھر ہمارے پاس دریائے سندھ کا ہم نے نام رکھا۔ تو ہند جو ہے وہ اس دریا سے نکلا ہوا ہے۔ کو کے معنی ہے پہاڑ، یعنی اس دریائے ہند کے ارد گرد جتنی بھی پہاڑی سلسلہ تھا، وہاں رہنے والی آبادی، وہاں بولنے والی آبادی جو زبان بولتی تھی اسے ہند کو کہتے تھے، اور وہ جو آبادی رہنے والی جو یہاں سے پھر ہندوستان سے ہلمند کی پہاڑی یعنی انکیان تک گئی تو وہ ہند قوان کہلاتی ہے۔ جو ہند قوان ہے اب اپنی زبان بولنے سے بھی کتراتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکشن نہیں ملی، ہمیں ویژن کوئی نہیں ملا، ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں ملی۔ آج میں اس پروگرام میں آج ایک ایسی شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بڑا کام کیا ہے، جیسے ہے خان عبدالغفار خان، باچا خان۔ دیکھیں انہوں نے اپنی قومیت کے لیے آواز اٹھائی، پشتون قوم کے لیے آواز اٹھائی۔ لاکھوں اختلاف ہے میرے ان کے ساتھ پاکستان کے بننے اور اس میں، لیکن اس چیز پہ میں ان کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ چیز ہماری قومیت میں کسی کو نہ ملی، ایسا کوئی لیڈر نہیں ملا جس نے ہماری زبان، ہماری قومیت کے لیے آواز اٹھائی ہو۔ آج اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں بولتے، تو ہمارا یہ جو ڈر، ہماری وہ جو جھجک ہے نا، وہ کسی نے اتاری نہیں۔ وہ بھائی اپنی زبان سے محبت کرو، اپنی قومیت سے محبت کرو۔ میں اپنی زبان میں کہنا ہوں، سینہ تان کے کہنا ہوں میں ان کو ہوں، مجھے تو کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا کہ بھائی تم کیوں کہتے ہو، کوئی پھانسی تو نہیں لگتی بھائی۔ یہ تو قومیت ہماری پہچان ہے، شہریت ہماری پہچان نہیں ہے۔ زبان ہماری عکاسی کرتی ہے کہ یہ کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قومیت آتی ہے۔ قومیت کیا ہے جی؟ ہند قوان۔ تو اس میں کس چیز کی شرم ہے ہمیں؟ آپ کو دیکھیں، اسکول میں بھی پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا پڑھتی ہے۔ آج کل کے دور میں ماں باپ جو ہیں وہ یار میرے بچوں کو ان کو نہ بولے جی، ان کے ساتھ ان کی اردو خراب ہو جائے گی۔ میں اسکول میں پڑھا ہوں، سرکاری اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں۔ میں اسکول میں اردو پڑھتا تھا، گھر آتا میں ہند کو بولتا۔ میں ابھی بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے لہجے میں فرق ہے اردو اور ہندکو میں۔
اگر آپ میرے ساتھ ہندکو میں بات کریں میں ہندکو میں بھی بات کروں گا، اگر آپ اردو میں ابھی دیکھیں میں آپ کے ساتھ اردو میں بات کروں آپ کو بھی اندازہ ہوگا میرے لہجے میں کوئی فرق ہے. تو کیوں ہم یہ کنسیپٹ بنا رہے ہیں کہ یار بچوں کی ہندکو خراب ہو جائے گی یا بچوں کی اردو خراب ہو جائے گی. ہم بچوں کو انگلش اسکولوں میں تو پڑھا لیتے ہیں کہ یار نہیں بچوں کو انگلش اسکول میں پڑھائیں کہ انگلش سیکھ جائیں میرے بچے، لیکن ہم اپنی مادری زبان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، بچوں کو نہیں اس سکھاتے. جب ہم پہلے جاتے تھے جب بازار میں کچھ سودا سلف خریدنے کے لیے تو اس میں 50% ہندکوان ہوتے تھے، 50% ہمارے پٹھان بھائی ہوتے تھے. لیکن اگر ابھی آپ دیکھیں تو میرے خیال سے ہندکوان ہمیں نظر نہیں آتے. کاروبار بھی دیکھیں اس طرح ہے کہ لوگ اپنے کاروبار دوسروں کو دے دیے. ہمارے جو لوگ تھے نا وہ دکان پہ بیٹھتے تھے تو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں دکان سنبھالو ہم جاتے ہیں. یہ نقصان ہے، یہ کاروبار کا نقصان ہوتا ہے کہ انسان خود نہ بیٹھے کسی دوسرے کو بٹھا دے یار دیکھو. تو کیا ہوا آہستہ آہستہ وہ دکان ختم ہوئی. ہم نے یہ مشاہدے بھی دیکھے ہیں، ہمارے سامنے یہ ہسٹری بھی آئی، یہ سٹوری بھی آئی ہیں کہ ایک شاگرد نے مالک کو کہا بس یہ پیسے لو دکان مجھے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی. پشاور کا نقشہ بگڑ چکا ہے. بالکل. پشاور کو اگر آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے تو کسی تاریخی مقام کا ذکر کیا جائے یا کسی بھی اس جگہ کا پشاور کا حوالہ دیا جائے تو اسے پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے. باغات اجڑ گئے ہیں، کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو گیا پشاور. اس کی کیا وجہ ہے؟ تجاوزات. اس وقت ہمارے جو پشاور کا حلیہ جس نے بگاڑ دیا نا وہ ہے تجاوزات. آپ اندرونی پشاور کی بات کریں نا، اندرونی پشاور میں دیکھیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بازار ہیں. اب ان بازاروں میں جو تجاوزات ہیں، اب یہ ایک اور بھی آپ کی یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو آس پاس کی جو علاقے میں لوگ رہتے تھے انہوں نے بھی اسی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اس وہ تجاوزات اور مطلب بازار میں رش کی وجہ سے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رہائشی علاقے تھے اب وہ بھی کمرشل ہو گئے ہیں. کمرشل ہو گئے ہیں، خواتین کو آمد و رفت میں مشکلات تھیں. مشکلات ہو گئی. تو اس لیے لہذا جو لوگ ہیں انکوان وہ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کے اب دوسری شہر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں یہ اس طرح کی تجاوزات نہیں ہیں، رش نہیں ہے. تو ہمارے بازاروں کا حلیہ بھی اس تجاوزات نے بہت بگاڑ دیا ہے، دوسرا انتظامیہ نے بھی بگاڑ دی ہے. لیکن جب اندرونی پشاور کی بات آتی ہے اندرونی پشاور میں آپ کچھ نہیں ہے، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. اچھا دوسری ہمارے جو پشاور کی اصل جو ثقافت ہے، جو ہمارے ثقافتی گھر ہیں باہر سے آئے لوگ وہ خریدتے ہیں اونے پونے داموں پہ یا مہنگے داموں پہ لالچ میں دے کے خریدتے ہیں، وہ گرا کے وہاں پلازے بن رہے ہیں. میری ثقافت تو ختم ہو گئی نا، میری پہچان تو ختم ہو گئی نا. میری تو پہچان یہ ثقافت تھی، یہ گھر تھے پرانے، وہ ختم ہو گئی. تو لوگ تو ظاہر ہے باہر ہی جائیں گے نا پھر. جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شاہین بازار ہے یہ پہلے رہائشی علاقہ تھا، ہاں اب وہ مکمل طور پر کاروباری مرکز میں کاروباری تبدیل ہو مرکز چکا بن گیا. بن گیا. صرف یہ نہیں، اگر مرکز دیکھیں نا، اگر وہ کاروباری مرکز بن گیا ہے تو وہ جو رہائشی جو گھر تھے نا وہ گوداموں میں تبدیل ہو گئے. تبدیل ہو گئے ہیں. تو لوگ تو جائیں گے نا پھر یہاں سے. جب آپ دیکھیں گے کہ 4 گھروں میں 3 گھر گودام ہوں، ایک گھر ہو تو رہائشی کہے گا یار میں کیا رہوں گا، وہ جائے گا. وہ غیر محفوظ بھی غیر تصور کرتا محفوظ ہے خود بھی ہے. کو. تو پشاور کے لیے ابھی تک کسی نے کوئی سوچ اچھی نہیں کی ہے. ہندکوانوں کے لیے بہت سی تحریکیں اس وقت کام کر رہی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں ہم ہندکوان اور پشاوریوں کے لیے کام کریں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام جو تحریکیں ہیں یہ یکجا ہو کر کام کریں تو اس سے کچھ دور رس جو نتائج ملیں گے؟ دورانی صاحب تحریک ایک ہی کام کر رہی ہے اور وہ صرف پاکستان ہندکوان تحریک. باقی جو ہیں وہ تنظیمیں ہیں. دیکھیں تنظیمیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا کام زیادہ ہوگا قوم کے لیے، کیونکہ پہلے یہ کام نہیں تھا. تحریک دیکھیں اب تحریک نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا نا 2016 میں، فروغ دینا شروع کیا زبان اور قومیت کے اوپر کہ یار آپ ایک ہو جو. تو آج تنظیمیں بننا شروع ہو گئی. ہم تو خوش ہیں کہ تنظیمیں جتنی زیادہ بنیں گی کام ہوگا، لیکن تنظیم کو بھی اس چیز کے اوپر آنا ہوگا کہ اپنے اندر سے میں نکالنی ہوگی. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی تنظیم ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی تنظیم کام کر رہی ہے، وہ خود کو میں سے نکال کے قومیت کو سمجھے، اپنی زبان کو سمجھے کہ یار میں نے ہندکوان قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. کچھ کرنا ہے. یہاں پشاور میں جو آباد ہندکوان قوم ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہے، تب ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تحریک نے تو ان لوگوں کو ایک راستہ دے دیا کہ بھائی خدا کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں، ہم سیاسی کام کر رہے ہیں، آپ لوگ سماجی کام کریں، معاشی طور پہ ان کو مضبوط کریں. اب ہم ماشاءاللہ ہماری 2-3-4 ایسی تنظیمیں ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان کا. ایک ہے پشاوری کاروان جو کام کر رہی ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو روزگار دینا. فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں آپس میں ہی، جتنے بھی ممبرز ہیں وہ فنڈ اکٹھا کر کے کسی نہ کسی بھائی کو، ہندکوان بھائی کو روزگار لگا کے دیتے ہیں جو بھی ہو. اسی طرح ان کو فاؤنڈیشن ہے وہ کام کر رہی ہے صحت کے اوپر
کسی کو بھی کوئی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے کچھ، تو وہ ان کو فاؤنڈیشن جو ہے وہ دیتی ہے. اب ماشاءاللہ ایک اور تنظیم جو اس وقت میدان میں ہے، اس کا کام ہے ایجوکیشن فار پشاوریز. ٹھیک ہے. ایجوکیشن فار پشاوریز. اب دیکھیے ان کا کتنا بہترین مقصد ہے کہ وہ ہندکوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے میٹرک میں 90 نمبر لیے ہیں تو وہ آپ کو اسکالرشپ کے اوپر آگے تعلیم دلوائیں گے. یہ ان کا کام ہے کہ جتنا بھی اس کے اوپر خرچہ آتا ہے تو وہ دیں گے. یہ تنظیمیں اب کام کر رہی ہیں نا. سیٹھی صاحب جیسے کہ آپ نے کہ چلیں جو صحت کی سہولیات ہیں وہ تو چلیں ہر خاص عوام کو مل جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچہ 95% نمبر لیتا ہے تو اس کو اسکالرشپ ملتی ہے. تو کیا ایسا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا کہ جو بچے تھوڑے سے کمزور ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جائے؟ سر نہیں، بالکل ہی. دیکھیں میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد ہے تعلیم بچوں کو دینا، لیکن وہ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ابھی اسکالرشپ کے لیے اگر آپ میڈیکل کے لیے جائیں گے، انجینئرنگ کے لیے جائیں گے، تو ظاہر ہے آپ کو تو وہ مارکس بھی تو اتنے ہی چاہیے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، دیکھیں وہ تو میڈیکل ہو گیا یا میں سائنس ہو یہی گئی، میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن جو چھوٹے طبقے ہیں جو پرائمری اسکول میں، جو ہائر سیکنڈری میں، ہائی اسکول میں، تو ان کو بھی میرے خیال سے سپورٹ کر رہے کرنے کی ہیں، ضرورت ہے کہ نہیں؟ بالکل سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کتنے بچوں کی فیسیں جاتی ہیں فاؤنڈیشن، ہندکو فاؤنڈیشن کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. ایجوکیشن فار پشاوریز یہ کر رہے ہیں. اس طرح اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. سیٹھی صاحب آج سے 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے کتنے ممبرس تھے اور اب کتنے ممبرز ہیں؟ یار ہمارے ممبرس تو اس وقت میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے ہیں، لیکن آئے روز مجھے لوگ فون کرتے ہیں سیٹھی صاحب ہم آپ کی تحریک میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں یہ تحریک میری نہیں ہے، یہ تحریک آپ لوگوں کی ہے، آپ عوام کی ہے. میں کوئی ذاتی اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے. آپ آئیں اپنا کام کریں، آپ جائیں ہر جگہ پہ بیٹھک میں بیٹھیں، اپنے ساتھ دوستوں کو بٹھائیں اور ان کو میں بات کریں. سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ ہاں یار میں ان کو آنا. کیوں تسی شرماندے ہو یار؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اپنی زبان سی. دنیا دی ہر قوم جڑی اپنی زبان نال پیار کر دی، اسی شرمانے ہیں. سٹیج تے چڑھ کے اسی انگلش بول لسی ہیں، اردو بول لسی ہیں، پشتو بھی بول لسی ہیں. وہ جدو ان کو دی واری آسی تے اسی شرما جی تے سر سٹ کے سائڈ تے کیوں شرماندے ہو؟ جب ایک ماں پیو ہی اپنے بچے دے نال ان کو نہ بول سی تو کدھروں سیکھ سی؟ یہ زیادتی ہے نا، یہ زیادتی ہے، یہ زبان دے نال زیادتی ہے. ساری زندگی سوانے اگر اپنی ہن کو بولیے تو بات اپنی اولاد کیوں نہیں کنورٹ پہ کر دیو؟ دیکھو اسی اگر ایک کم پہ کرنے ہیں نا تو اسی آخری بیچ ہاں. میں ہر جگہ تے گل کرنا ہوں، میرے سی بعد میرے آنے والی نسلوں نو ان کو دی الف بے دا بھی پتہ نہیں گا. سیٹھی صاحب اگر میں اسی سمجھاسیاں لوگوں نو اگر ایک کم کر سیاں پروموٹ کر سیاں اپنی زبان نو تے کامیابی ہے گیا سی. میں ایک کچھ عرصہ قبل ایک بزرگ پشوری ان ساڑھے انہوں نے بیٹھے ہیں گپ شپیں لگانے، یہی موضوع زیر بحث آیا کہ پشوری ختم ہو گئے، ہندکوان ختم ہو گئے. تو اس نے منو ایک گل کی تھی، تو اس نے ایک خدشہ اظہار کیا جڑا منو لگتا ہے کہ وہ باقی وہ بڑے دور اندیش ہے. انہوں نے آج سی 10 سال بعد جو ہونا انہوں نے انہی سے نوٹ کر چھو. انہوں نے کہا پتر آج سی 10 سال بعد تو دیکھیں تے تینوں پشوری جڑا تے ڈھونڈنے نال نہ مل سی، نہ مل سی. جڑا پشوری ہو سی وہ بھی اردو پہ بول دو سی. خو افسوس اس چیز دا ہے کہ اپنی زبان نال تسی بے وفائی کر دیو، نفرت پہ کر دیو. زبان دے نال نفرت نہ کرو، زبان نال پیار کرو تے اس نو پروموٹ کرو اپنے بچیاں دے کہ اگے او سمجھون ان کو تو او آنے والی نسلوں نو آتا اپنی ان کو بتاؤں، ان کو سکھاؤں، ان کو بولوں، اپنی ثقافت دے بارے بتاؤں تے پھر ایک قومیت مضبوط ہو سی. اس طرح نہیں ہوندی کہ اسی لگے رہی ہیں تے کار ہی تسی بچیاں نال اردو بولدے رہو. اردو سی کچھ نفرت سانو نہیں گی، اردو ساڑی قومی زبان ہے. بے شک اردو بولو، انگلش بھی بولو، پشتو بھی سیکھو، لیکن ان کو سب سے پہلے کرو کیونکہ یہ ساڑی مادری زبان ہے، ساڑی قومیت دی زبان ہے نا. تو اس نال پیار کرنا تے ساڑا فرض ہے نا. پھر دوسرا ساڑی کوئی کلاسز نہیں گیا ان کو دیاں. انگلش دی اکیڈمی ہے بالکل یونیورسٹی دے اندر، بالکل ہے. اردو دی اکیڈمی ہے، اسلامیات دی اکیڈمی ہے، فارسی دی اکیڈمی ہے، پشتو دی اکیڈمی ہے. ہنکو دی اکیڈمی نہیں گی. گندھارا ہنکو بورڈ ہے، اس یونیورسٹی سی باہر ہے. کیوں پرائیویٹ ہے؟ اس نو گورنمنٹ دے اندر ہونا بکار ہے نا. باقی جس طرح اکیڈمیز ہوں اے اکیڈمی بھی ہوندی. انجی بھی پشور دے تے گل ہوئی کہ پشور پہ کیوں تے پشور دے نال بڑیاں وہ پہ ہوندیاں تے میں نے لکھا بھی ہے. میں کہ دساں حوال پشور دے جتھے مٹ گئی سونی ثقافت ساڈی، اتھے پھل گئے زبان مٹھی ہنکو ساڈی. اتھے مٹ گئے نشاں ہون عظمتاں دے، اتھے ٹوٹ گئے رشتے ہون محبتاں دے. میں کہ دساں حوال پشور دے جتھے نہ لبدیاں گلیاں وچ ہن خوشبو سونی، نہ وکدے ہن پھل گلاباں دے، نہ وکدے رویل موتیے دے، نہ لبدیاں ہن ٹھنڈیاں گلیاں، اتھے نہ لبدیاں ہن لمیاں برساتاں نے. میں کہ دساں حوال پشور دے
ਜਿੱਥੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨਾਮ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਲ ਗਏ ਫਨਕਾਰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਠਈਏ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਨਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਰਹੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਵਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਣ ਝੂਠ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਵਨ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬਰਮਾਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪਿਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਵਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰ ਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸਕਾਫਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੈਂਠਾਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਚੌਕਿਆਤਗਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਢੇਰ। ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਸਾ ਖਾਨੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਸਾ ਖਵਾਨੀ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਇਨਕੋਵਾਨ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਨਕੋਵਾਨ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ। ਪਿਸ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਵਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵਸਦੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਵਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੋੜ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ। ਸੇਠੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਇਨਕੋ ਆਪਣੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪਣੀ ਗੁਮਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਵਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਵਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ।